ہمارا آج کا ٹاپک اور آج کا موضوع انہی سابقہ موضوعات کا تسلسل ہے۔ ہم بات کر رہے تھے رحمت کے قوانین پہ، اور قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو قانون رحمت کے تحت سارے عالمین کے لیے، یعنی یہ جو انسانی جہاں ہے اس کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ تو لوگوں نے بڑی غلط فہمی کے ساتھ قرآن پر غور نہ کرنے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ رسول اللہ رحمۃ للعالمین ہے، اور قرآن ہی کے اندر مذکور ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ کچھ ان میں سے ایسے بدبخت ہیں جو تمہارے مخالفین میں سے، تمہارے دشمنوں میں سے، جو اللہ کے نبی کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اذن ہے، یعنی ون سائیڈڈ ہے، ایک ہی طرف کی بات سنتا ہے اور اسی پہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو قل اذن خیر لکم، ان سے کہو میرے رسول کہ یہ اذن جو ہے نا ون سائیڈڈ، جس کو تم ون سائیڈڈ کہتے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، جو قوانین رب العالمین کو جس نے اپنا شیوا اور شعار بنایا ہے اور ان کی پاسداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور یہ مومنین کے لیے مسلسل ایک امن افزا ماحول پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یہ میرے رسول تم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے تو تم میں سے صاحب ایمان ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیفیں دیتے ہیں ان کے لیے شدید اور دردناک عذاب کا باعث ہے میرا رسول۔ اس لیے اللہ کے تمام رسول رحمت للمؤمنین ہوتے ہیں۔ قرآن نے لکھا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ رحمت للمؤمنین، اور یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے خلاف بات ہے۔ اصل میں جو رحمتاً ہے وما ارسلناک الا رحمتاً، تو رحمتاً میں لکھا ہوا ہے کہ قانون رحمت جو کائنات کا اور ربوبیت کا عظیم شان قانون ہے رحمت، اس کے تحت جتنے بھی رسول آتے ہیں، جب قوموں کی معصیت اور قوموں کی نافرمانیاں، قوموں کے گناہ اور قوموں کی ذلتیں اور قوموں کی شقاوت و بدبختی اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے بعد اس قوم کا مٹ جانا یا اس کا نسیہ منسیہ ہو جانا، قوانین قدرت کی بظاہر جو قوانین قدرت کی جو شکل ہے ان کے ہاں بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس امت کو، اس قوم کو، اس نسل کو، اس زمینی آبادی کو مکمل مٹا دیا جائے، نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ اس وقت ایک جو ایکسٹینشن کے قوانین ہوتے ہیں، یا رحمت کے قوانین ہوتے ہیں، یا توسیع کے قوانین ہوتے ہیں، یا گنجائش کے قوانین ہوتے ہیں، یا امکان کے قوانین ہوتے ہیں، یا مدت مزید کے قوانین ہوتے ہیں، یا مہلت مزید کے قوانین ہوتے ہیں، ان کا ایک تقاضا ہوتا ہے ربوبیت کا کہ مزید جو قوانین ہیں ان کے اندر جو امکانات ہیں، جو گنجائش ہے، ان کو بروئے کار لایا جائے اور ایک رسول بھیجا جائے، تاکہ جن لوگوں نے ہزاروں رسولوں کی معصیت و نافرمانی کر کے ان کو قتل کر کے، ان کو شہید کر کے، یا ان کی نافرمانی کر کے اپنے لیے زندگی کے امکانات ختم کر لیے ہیں، لیکن قانون رحمت ان کے لیے مزید امکانات ہیں۔ لہذا ہم یہ رسول بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کر کے، اس کی فرمانبرداری کر کے، قوانین رحمت چاہتے ہیں کہ مزید ان لوگوں کو ایک موقع دیا جائے، ایکسٹینشن دی جائے، اور مہلت مزید دی جائے، مدت مدید دی جائے، زمانی طور پر مدت مدید اور مکانی طور پر مہلت مزید۔ تو پھر وہ قانون حرکت میں آتے ہیں، رحمت کے قوانین جب حرکت میں آتے ہیں تو کوئی بھی رسول آ جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، اس وقت زمین کے اوپر اتنے گناہ ہو چکے تھے اور زمین کھچا کھچ بھری ہوئی تھی گناہوں سے، اور اس کے اندر مزید امکان نہیں رہا تھا کہ مزید کرۂ ارض مزید باقی رہے۔ قوموں کی نافرمانیاں خود اس بات پہ قوانین قدرت کو مجبور کر چکی تھیں کہ ہمیں نسیہ منسیہ کر دیا جائے، لیکن رب العالمین جو ربوبیت ہے، جب وہ تخلیق کا پروگرام اس کے پاس ہے، تخلیق وہ کرتی ہے، افزائش وہ کرتی ہے، فروغ وہ دیتی ہے، اور
وہ تکمیل وہ کرتی ہے تو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ امکانات کو باقی رکھا جائے۔ تو لہذا ان امکانات کے تحت، اس رحمت کے قوانین کے تحت حضرت محمد کو بھیجا گیا تاکہ اس زمین پر رہنے والی انسانی مخلوق کو مزید موقع دے دیا جائے۔ اس لیے کہ انسانی مخلوق نے یا اقوام نے انبیاء مرسلین کی وہ کی تھی نافرمانی، لیکن زمین پر بسنے والی یا زمین کی فضاؤں میں بسنے والی یا زمین کے سمندروں میں بسنے والی کروڑوں اربوں انواع قسم کی انواع و اقسام کی مخلوقات تھیں جن کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اگر انسانوں کو تباہ کرنا ہوتا تو ساری زمینی آبادی اور زمینی تمام مخلوقات تباہ ہو جاتی۔ اسی طرح جب جنگل کاٹے جاتے ہیں یا جنگل میں آگ لگائی جاتی ہے تو وہ جو انسانیت دشمن یا انتہا درجے کے شقی اور بدبخت لوگ ہوتے ہیں ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے جب جنگل کو آگ لگا رہے ہیں تو اس میں لاکھوں انواع و اقسام کی حشرات جو ہیں، معصوم مخلوق جو ہے نا، وہ جل کر بے گناہی میں جل جاتی ہے۔ لہذا کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے جنگل کو آگ لگانا، ماحول کو تباہ کرنا اور معاشرے کے امن کو تباہ کرنا، یہ بے بدترین گناہ ہے۔ لہذا جب گناہ انسان کرتا ہے، اس لیے کہ فاعل اور مختار مخلوق انسان ہے اور اس کے بعد خیر و شر کی تمیز اسی انسان کے پاس ہے، باقی کسی مخلوق کے پاس خیر و شر کی تمیز نہیں ہے۔ لہذا جب بھی کوئی مخلوق جب گناہ کرتی ہے تو ربوبیت چاہتی ہے کہ گناہ تو انسان نے کیا ہے یا انسانی مخلوق نے کیا ہے، اس کی پاداش میں بے گناہ مخلوقات کو کیوں سزا دی جائے؟ اس لیے زمین کے اوپر ان کو مزید مہلت دینے کے لیے ایک رسول اور بھیجا جاتا ہے۔ اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے وہ رحمت ہے، اصل میں زمین کی جو اب تک زمین پر موجود مخلوقات ہیں، تمام اسپیشیز، تمام انواع اقسام کی مخلوقات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یا ان کی رسالت کا وجود یا ان کی نبوت کا وجود پورے کرۂ ارض کے لیے وہ باعث رحمت ہے۔ لیکن اس لیے کہ وہ قوانین رحمت کے تحت رسول بن کے آئے، ایکسٹینشن کے قوانین کے تحت ورکر بن کے آئے اور مہلت مزید کے قوانین کے تحت ان کو مبعوث کیا گیا اور مدت مدید کے قوانین کے تحت ان کو مبعوث کیا گیا۔ ان کا وجود باعث رحمت ہے پوری کرۂ ارض کی مخلوق کے لیے، نہ صرف انسان بلکہ تمام انواع و اقسام کی مخلوق کے لیے۔ اب تک اگر زمین پر کوئی زندگی کا امکان باقی ہے تو حضرت محمد کی رسالت کی وجہ سے یہ مزید امکان ہمیں ملا ہے۔ ہمیں حضرت محمد رسول اللہ پر لاکھوں کروڑوں دفعہ سلام بھیجنا چاہیے، ان پر جنا اور رحمت و تحسین و آفرین، ان کا رب بھی ان پہ سلام بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی ان پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ ہمیں بھی احسان شناسی کے تقاضوں کے تحت اور ہمیں بھی بے پناہ اعتراف احسان کے تحت ہمیں بھی اپنی عظمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت محمد کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے اور تمام انبیاء مرسلین کی خدمات کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کا جو نصب العین ہے، ظلم کی تباہی کا نصب العین، ظلم کی بربادی کا نصب العین اور الہی قوانین کی اتھارٹی کا اور بالادستی کا جو نصب العین ہے، ہمیں اس کے لیے مصروف جدوجہد رہنا چاہیے۔ ظلم کی تباہی کے لیے رسولوں کا واحد نصب العین ہے ظلم و فساد کو خاتمہ کر کے عدل و توازن کے قوانین کی بالادستی۔ یہ تمام انبیاء مرسلین کا واحد نصب العین ہے۔ لہذا ہمیں ان کا اعتراف احسان کرتے ہوئے یا ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں ان کے نصب العین پر اپنی جان بھی قربان کرنی چاہیے، اپنا مال بھی، اپنی اولاد بھی، اپنے تمام کائنات کے تمام مفادات ان کی اس نصب العین پہ قربان کرنی چاہیے۔ یہ ہے رحمت کے قوانین اور یہ ہے اصل میں دنیا میں نے سمجھا نہیں ہے کہ انبیاء مرسلین کس طرح رحمت للعالمین ہوتے ہیں، یہ اس طرح رحمت للعالمین ہوتے ہیں کہ مزید ایکسٹینشن، مزید توسیع، مزید امکان، مزید گنجائش، مہلت مزید اور مدت مزید کے یہ باعث ہوتے ہیں۔ اللہ ان پر سلام بھیجے۔